چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ ایک شرابی آہستہ سے بولا، دیکھ باجی، تیری کہانی بڑی دکھی ہے۔ میں جیسا بھی ہوں لیکن اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ اپنا گھر آپ کو دیتا ہوں۔ جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ تمہارے شوہر کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ بہت برا کیا آپ کے سسرال والوں نے آپ کے ساتھ۔ اس سے برا آپ کے سگے بھائی بھابھی نے کیا۔ جی اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں بنتا۔ یہ لو گھر کی چابی باجی، میں چلتا ہوں۔ آمنہ نے شکریہ ادا کیا اور آہستہ سے کہنے لگی، بھائی صاحب، یہاں مجھے کوئی نوکری مل جائے گی یا کوئی ایسا بندہ جو مجھے غریب کی مدد کر سکے؟ شابی نے کچھ ٹائم سوچا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، وہ ایک حاجی صاحب ہیں، آپ ان سے مل لینا، شاید کوئی مدد کر سکے۔ جی اب میں چلتا ہوں۔ آمنہ ان کے پاس گئی۔ حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ نے سلام کیا۔ حاجی صاحب آہستہ سے خیریت سے آنا ہوا؟ آمنہ اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکرائے، اچھا آپ کو پیسے چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، بس اتنے کہ میرے بچے روٹی کھا سکے۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ کمرے میں لے گئے۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولے، یہ لو 20,000 اور رات کو چکر لگانا یہاں۔ آمنہ حیرت میں بولی، کیوں آنا رات کو؟ حاجی صاحب مسکرائے، سمجھا کرو نا، ماں تم کو پیسے دیا کروں گا۔ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے تھے۔ آمنہ سمجھ رہی تھی سب کچھ۔ پیسے حاجی کو واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، زمانے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سب مطلب کے پجاری تھے۔ جب آمنہ کا صبر ختم ہوا، سوچا 50 روپے کا زہر ملے گا، کھا کر مر جاتی ہوں۔ اب بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں۔ کچھ پیسے پاس تھے، ہوٹل سے کھانا خریدا، زہر خریدا، کھانے میں ملایا، گھر چلی گئی۔ اب بچے جھگڑنے لگے، پہلے میں کھاؤں گا، پہلے کھانا مجھے دو۔ امی آمنہ بچوں کو دیکھ رہی تھی جو جانتے بھی نہیں کھانا ان کی موت ہے۔ ہمت نہیں ہوئی، کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا۔ دروازے پہ دستک دی۔ حاجی نے دروازہ کھولا، سامنے آمنہ کھڑی تھی۔ حاجی مسکرایا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، آ جاؤ اندر۔ آمنہ اداس تھی، پریشان تھی، سر جھکی ہوئی۔ حاجی آہستہ سے بولا، مجھ سے کیسا پردہ، یہ حجاب اتار دو۔ آمنہ آہستہ سے بولی، آپ پیسے تو دیں گے نا؟ حاجی مسکرایا، جیب سے 20,000 نکالے، کتنے چاہیے بولو؟ آمنہ نے کانپتے ہاتھوں سے 5,000 اٹھائے، اس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حاجی نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا، بہت پیاری ہو تم۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہونے لگی۔ آمنہ نے ہاتھ چھڑایا، حاجی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز ادا کر لوں، بس وقت کی سزا ہے، میں جسم فروشی عورت بن گئی ہوں، ورنہ آج تک میں نے نماز قضا نہیں کی، نہ جانے اللہ کس سال میں راضی ہے مجھ سے، اگر آپ کہیں تو 4 فرض ادا کر لوں۔ حاجی خاموش ہو گیا۔ ہاں میں سر ہلایا، پڑھ لو نماز۔ آمنہ نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ حاجی انتظار کرنے لگا۔ آمنہ نماز پڑھ کر رونے لگی، اے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، میرے حالات تیرے سامنے ہیں، میں بے بس ہو گئی ہوں، اے اللہ میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ جہنم کا ہے، میں جانتی ہوں اس کے بعد پاک دامن عورت نہیں رہوں گی۔ حاجی سن رہا تھا۔ حاجی کے سینے میں ایک درد سا اٹھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، صوفے پر بیٹھ گیا، اداس سا ہوا، شاید ضمیر جاگ گیا تھا، شاید کہ انسانیت جاگ گئی تھی۔ آہستہ سے بولا، میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھانے جا رہا تھا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ زندگی بھر کھاتا رہوں، ختم نہ ہو۔ جب کوئی مجبور بے سہارا عورت مدد کے لیے آئی تو میں نے رات کا سودا کر دیا۔ حاجی آہستہ سے بولا، شاید میں گناہ گار تھا کہ اللہ نے مجھے بے اولاد رکھا۔ پھر وہ فرمان یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہایت بدتر بدبخت انسان وہ ہے جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ آمنہ کے بچے یتیم ہیں، میں ان کا سہارا بننے کی بجائے آمنہ سے رات کا سودا کر دیا، وہ پاک دامن نمازی پرہیزی لڑکی جس کو میں فنا کر دینا چاہتا تھا۔ صاحب کا دل بدل گیا، اگر اسی وقت مجھے موت آ جائے اور پھر اللہ پوچھے تو کیا جواب دوں گا؟ حاجی رونے لگا، اے اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آمنہ نماز پڑھ کر آئی، حجاب اتارنے لگی۔ حاجی نے ہاتھ جوڑ لیے، بیٹی معاف کر دے مجھے۔ آمنہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حاجی آگے بڑھا، کانپتے ہاتھ سے آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، آمنہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، کل قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ حاجی نے 20,000 روپے دیے، آمنہ کے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، آہستہ سے بولا، اب زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ضرورت ہے مجھے بتانا، مجھے آواز دینا،
آمنہ دعا دینے لگی، حاجی صاحب اللہ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا کرے۔ آمنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ بے شک میرا اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔